بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کے چند ایسے مشکل الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں جو پڑھتے وقت قاری کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور جن کو ادا کرنا اور جن کا تلفظ کرنا قدر مشکل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان الفاظ کو حل کریں گے تو آج کے بعد آپ کے لیے ان کا پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تقریباً 4 مثالیں ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے یہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں سے یہ ایک لفظ ہے قل کے بعد آ رہا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور اس کے اوپر مدہ کی علامت بھی ہے اور ان کے فوراً بعد لفظ اللہ کا لام ہے جس کے اوپر شدہ ہے۔ تو ان علامات کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کا تلفظ قدر مشکل ہے۔ لوگ اس کا تلفظ غلط طریقے سے کرتے ہیں یا پھر جب وہ پڑھتے ہوئے اس لفظ کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، اس کو حل نہیں کر پاتے۔ اس کو کیسے ادا کرنا ہے یہ سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی مثال قل کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو حمزہ کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حمزہ کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور اس کے فوراً بعد جو لام ہے اس کے اوپر بھی شدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کو ہم نے تشدید یعنی سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ، یعنی حمزہ کے اوپر ہم نے مد کرنی ہے۔ اب یہ اصل میں اللہ تھا، تو جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا اور جب الف ہو گیا تو الف سے پہلا والا جو حمزہ تھا اس کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہو گیا، اور جب مدہ حرف کے بعد کوئی شدہ والا حرف آتا ہے، سکون والا حرف آتا ہے تو وہاں پر مد ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اچھی طرح سے لمبا کرنا ہے۔ قل اللہ، اور دوسری بات کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ لام کے اوپر شد بھی ہو، یعنی لام کو سختی کے ساتھ ادا کریں، دبا کر ادا کریں، لاہ لمبا بھی کرنا ہے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ تو امید ہے کہ یہ لفظ آپ سے حل ہو چکا ہوگا کہ اس کو ہم نے اللہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری مثال اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قالو ہے، لیکن قالو کے بعد جو واو ہے اس واو کے اوپر کوئی علامت نہیں، پھر الف ہے بنا علامت، بنا کسی حرکت کے، اس کے بعد والا جو الف ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں، اور جو لام ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں، اور ان کے بعد جو حرف ہے لام اس کے اوپر شدہ ہے۔ تو آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جو شدہ والا حرف ہوتا ہے یا جزم والا جو حرف ہوتا ہے تو اس حرف کو پیچھے والے اس حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے، یعنی زبر، زیر یا پیش ہوتی ہے۔ اب اس لام سے پہلے جس کے اوپر شدہ ہے تقریباً 4 حروف ایسے ہیں کہ جو خالی ہیں، جن کے اوپر کوئی علامت نہیں، لہٰذا ان سب کو ہم سکپ کر دیں گے اور اس لام کو اس لام کے ساتھ جس کے اوپر پیش ہے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ بعض لوگ اس کو کالو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اللہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے پڑھنا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ تو کیا پڑھنا ہم نے اس کو؟ قَالُوا اللَّهُمَّ، قَالُوا اللَّهُمَّ نہیں پڑھنا، قَالُوا اللَّهُمَّ۔ یہ مثال پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ تیسری مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 144 میں ہے، یہ والا۔ اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ بہت زیادہ لمبا ہے، یعنی اس میں حروف کی تعداد زیادہ ہے، اور پھر یہاں پر ایسی علامات جمع ہو چکی ہیں کہ جن کا ادا کرنا، جن کا تلفظ کرنا کافی مشکل ہے، یعنی مدہ، جزم، شدہ اور اسی طرح پھر آگے شدہ۔ تو ان تمام حروف کو آپس میں ملا کر پڑھنا اور اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو ادا کرنا یہ اکثر لوگوں کو کافی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ۔ تو اس حرف کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو جیم والا حرف ہے اس کو اچھی طرح تشدید کے ساتھ، اس الف کو تو ہم نے لمبا کرنا ہی ہے، لیکن جو جیم ہے اس کے اوپر چونکہ شدہ ہے لہٰذا اس کو بھی ہم اچھی طرح سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو لمبا کرنا ہے اور اس کے فوراً بعد جب جیم کا تلفظ کریں گے تو اس کے اوپر سختی سے اس کو ادا کریں، جو، اس طرح جو، اس کے بعد جو کو بھی لمبا کرنا، واو مدہ ہے، اس کے اوپر مدہ کی علامت،
اور اس کے فوراً بعد جب نون آئے گا تو نون کے اوپر آپ نے غنّے سے اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ اتحاجونی فی اللہ، تو یہ والا جو لفظ ہے یہ کافی مشکل ہے، لہٰذا آپ نے اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس لفظ کو اور اسی طرح کے جو اور الفاظ ہیں ان کو آپ تجوید کے مطابق اور تمام صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کریں۔ یہ مثال آپ کو ملے گی پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 144 میں۔ اپنی چوتھی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دو مثالیں ہمارے پاس ہیں، پہلی لائن میں اور دوسری جس طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو الفاظ آپس میں ایک ساتھ ادا ہوتے ہیں، کیونکہ اس لام کے بعد یہ جو نیکسٹ لام ہے اس کے اوپر شدہ ہے، لہٰذا شدہ والے حرف کے ساتھ اسی حرف کو ملایا جائے گا جس کے اوپر زبر ہے، یعنی لام۔ تو جب ان دونوں کو ادا کرتے ہیں تو چونکہ دو تشدید بیک وقت آتی ہیں، اسلام کے اوپر بھی تشدید اور اسلام کے اوپر بھی تشدید، اور پھر تشدید کے بعد حمزہ آتا ہے، تو اب اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تو اس کو ہم نے تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے، فوراً ہم نے آگے والے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، پھر اس لام کو ہم نے کھینچنا ہے، لا ای، تو یہ جو حمزہ ہے یہ الگ ہے، اس کے اوپر یہ جزم نہیں، یہ حمزہ الگ ہے جس کے نیچے زیر ہے، اور یہ جو یا ہے اس کے اوپر یہ جزم ہے، یعنی یا ساکنہ ہے، تو ہم نے یہاں پر اس یا مدہ کو بھی کھینچنا ہے، الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا۔ اسی طرح نیچے آئیں گے قبل ان یتماسا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان یتماسا نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر یرملون کا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا ہے، لہذا ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ ہوگا، تھوڑی دیر ہم نے رکنا ہے یا کی آواز پر، یتماسا، پھر میم کے بعد جو الف مدہ ہے اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے 4 الف کے برابر، ماسا، پھر جب سین کو ادا کریں گے تو اس کو بھی سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو ہوگا قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ۔ تو امید ہے کہ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ جو 2 الفاظ آتے ہیں ان کو آپ پڑھنا سیکھ چکے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 مثالیں ایسی سیکھی کہ جن کا پڑھنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو آج اگر آپ اسی قاعدے کے تحت اور جس طرح میں نے پڑھا اس طرح آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل الفاظ آپ آسانی سے حل کر سکیں گے، ان کو ادا کر سکیں گے، تجوید کے مطابق ان کی تلاوت کر سکیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔